نئے مغرور مالک نے حویلی کے وفادار بوڑھے ملازم کو بغیر تنخواہ دیے بے عزتی کر کے نکال دیا۔ اس ملازم نے وہ زنگ آلود چابی نکالی جو پرانے مالک نے مرتے وقت اسے دی تھی۔ وہ شہر کے سب سے بڑے بینک پہنچا تو لاکر انچارج اس پر بنا نشان دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً سائرن بجا کر بینک لاک ڈاؤن کر دیا اور ملازم کے پاس آ کر کانپتے ہوئے بولا، یہ چابی آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ کیونکہ اس لاکر کے اندر تو شہر کی سب سے پرانی اور عظیم الشان حویلی، جس کی اونچی اور مضبوط دیواریں کبھی اس شہر کے غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے ایک عظیم پناہ گاہ اور امید کا مرکز سمجھی جاتی تھیں، آج ایک انتہائی تاریک اور وحشت ناک کھنڈر کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ اس حویلی کے پرانے مالک کے انتقال کے بعد اس عظیم الشان عمارت کی رونقیں جیسے ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی تھیں، اور ان کی جگہ ایک ایسی پر اسرار اور خوفناک خاموشی نے لے لی تھی جو ہر وقت حویلی کے دلانوں میں ناچتی رہتی تھی۔ نئے اور مغرور مالک نے حویلی کا انتظام سنبھالتے ہی اپنی طاقت اور تکبر کا ایسا وحشت ناک مظاہرہ شروع کر دیا تھا جس نے وہاں کام کرنے والے ہر پرانے اور وفادار ملازم کی زندگی کو ایک دردناک عذاب میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ نیا مالک جوانی کے غرور اور دولت کے اندھے نشے میں اس قدر غرق ہو چکا تھا کہ اسے کسی غریب کی مجبوری اور کسی بوڑھے کی سفید داڑھی کا کوئی لحاظ یا شرم باقی نہیں رہی تھی۔ اس کی متکبرانہ چال اور غصے سے بھری ہوئی کرخت آواز ہر وقت حویلی کے وسیع و عریض دلانوں میں گونجتی رہتی تھی، اور وہ بات بات پر اپنے غریب ماتحتوں کو ذلیل کرنے اور ان کی تذلیل کرنے میں ایک عجیب سی بھیمار اور ظالمانہ خوشی محسوس کرتا تھا۔ اس حویلی کا سب سے پرانا اور وفادار ملازم، جس نے اپنی زندگی اس خاندان کی خدمت میں مکمل طور پر وقف کر دی تھی اور جس کی ہڈیاں اس حویلی کے در و دیوار کو چمکاتے چمکاتے گل چکی تھیں، وہ بھی اس نئے ظالم مالک کے قہر اور غضب سے محفوظ نہ رہ سکا۔ یہ بوڑھا ملازم جس نے پرانے مالک کے سائے میں اپنی پوری جوانی گزاری تھی اور جس نے نئے مالک کو اپنے ہاتھوں سے کھلا پلا کر بڑا کیا تھا، آج اسی نئے مالک کی نظروں میں ایک بوجھ اور حقیر انسان بن چکا تھا۔ بوڑھے ملازم کے چہرے پر پڑنے والی گہری جھریاں اس کی ان گنت قربانیوں اور شب و روز کی کٹن محنت کی زندہ اور واضح گواہی دے رہی تھیں، لیکن نئے مالک کی اندھی اور متکبر آنکھوں کو یہ سب کچھ بالکل دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک روز جب سردیوں کی انتہائی یخبستہ اور ہڈیوں میں اتر جانے والی سرد ہوائیں چل رہی تھیں اور بوڑھا ملازم اپنی کمزور اور بیماری کے باوجود حویلی کے بڑے اور وسیع باغیچے میں پرانے خشک پتوں کو اکٹھا کر رہا تھا، تو نیا مالک اپنے کچھ انتہائی متکبر اور امیر دوستوں کے ساتھ وہاں آ نکلا، اور اس نے محض اپنے دوستوں کے سامنے اپنا جھوٹا رعب اور دبدبا قائم کرنے کے لیے اس غریب اور لاچار بوڑھے کو انتہائی غلیظ اور شرمناک باتیں سنانا شروع کر دیں۔ بوڑھے ملازم نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر معافی مانگنے اور اپنی کمزوری کا واسطہ دینے کی بہت کوشش کی، لیکن اس مغرور اور پتھر دل انسان پر اس کی کسی بھی فریاد یا آنسو کا کوئی ادنا سا اثر بھی نہ ہوا۔ اس نے نہ صرف اس ضعیف انسان کو سب کے سامنے بے دردی سے ذلیل کیا، بلکہ اسے اس کی پچھلی کئی مہینوں کی رکی ہوئی تنخواہ اور محنت کی کمائی کا ایک سکہ بھی دیے بغیر انتہائی بے رحمی سے دھکے دے کر حویلی کے بڑے اور آہنی دروازے سے باہر نکال دیا، اور محافظوں کو یہ سخت حکم دے دیا کہ اس غریب کا سایہ بھی دوبارہ اس عظیم الشان حویلی کی حدود میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ وہ بوڑھا اور وفادار ملازم
جس نے اپنی پوری زندگی اس ایک خاندان کی عزت اور وقار کی حفاظت میں گزاری تھی، آج اس ہڈیوں کو جما دینے والی سردی میں بغیر کسی گرم لباس کے اور کئی دن کی مسلسل بھوک کے ساتھ شہر کی ان سنسان اور بے رحم سڑکوں پر بالکل تنہا اور لاوارث کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے گرم آنسو اس کی سفید اور الجھی ہوئی داڑھی میں گم ہو رہے تھے، اور اس کا دل اس شدید صدمے اور بے عزتی کے احساس سے پھٹنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کے پاس نہ تو رات گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ ہی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی ایک لقمہ موجود تھا۔ وہ اپنے تھکے ہوئے اور لرزتے قدموں کے ساتھ سڑک کے کنارے چلتا رہا، اور اس کے ذہن میں اپنے ماضی کی وہ تمام سنہری یادیں اور پرانے مالک کی وہ بے پناہ محبت کسی دردناک منظر کی طرح چلنے لگی جو اسے مزید تکلیف دے رہی تھی۔ بھوک کی شدت اور سردی کی لہروں نے اس کے کمزور جسم کو مکمل طور پر نڈھال کر دیا تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ آج کی یہ خوفناک رات زندہ نہیں گزار سکے گا۔ اسی شدید مایوسی اور موت کے سائے میں چلتے ہوئے اچانک اس کے ذہن کے کسی تاریک اور دھندلے گوشے میں ایک بہت پرانی اور انتہائی رازدارانہ یاد نے کروٹ لی۔ یہ اس رات کی یاد تھی جب پرانے اور نیک دل مالک اپنی زندگی کی آخری اور گنتی کی سانسیں لے رہے تھے، اور انہوں نے اپنے تمام رشتہ داروں اور اپنے اس مغرور بیٹے کو کمرے سے باہر نکال کر صرف اس بوڑھے اور وفادار ملازم کو اپنے بستر کے بالکل قریب بلایا تھا۔ پرانے مالک کی سانسیں بری طرح اکھڑ رہی تھیں، اور ان کی آنکھوں میں ایک انتہائی گہرا اور پراسرار راز چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بستر کے نیچے چھپی ہوئی ایک انتہائی پرانی، بھاری اور مکمل زنگ آلود چابی نکالی تھی، اور اسے اس بوڑھے ملازم کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے ایک انتہائی حتمی اور سخت تاکید کی تھی کہ یہ چابی اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ ہے، اور جب بھی اس پر کوئی انتہائی مشکل یا جان لیوا وقت آ پڑے اور دنیا کے تمام دروازے اس پر مکمل طور پر بند ہو جائیں، تو وہ اس چابی کو لے کر شہر کے سب سے بڑے بینک کے اس مخصوص لاکر کے مینیجر کے پاس جائے جس کا پتہ انہوں نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بتایا تھا۔ بوڑھے ملازم نے اس چابی کو پرانے مالک کی ایک انتہائی مقدس امانت سمجھ کر برسوں سے اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے لباس کی ایک انتہائی خفیہ اور اندرونی جیب میں چھپا رکھا ہوا تھا، اور اس نے آج تک اس چابی کو کسی دوسرے انسان کی نظروں میں نہیں آنے دیا تھا۔ آج جب بھوک، افلاس اور ذلت نے اس کی زندگی کو موت کے کنارے پر لا کھڑا کیا تھا، تو اسے احساس ہوا کہ شاید اب وہ انتہائی کٹھن اور مشکل وقت آ چکا ہے جس کا ذکر پرانے مالک نے اپنی موت کے وقت کیا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے اور سردی سے نیلے پڑتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے پرانے لباس کی اس مخصوص اور خفیہ جیب میں ڈالا، اور اس بھاری اور زنگ آلود چابی کو باہر نکالا۔ وہ چابی بظاہر ایک لوہے کا پرانا اور بے وقعت سا ٹکڑا معلوم ہو رہی تھی جس پر وقت اور نمی نے زنگ کی ایک موٹی اور گہری تہ چڑھا دی تھی، لیکن اس بوڑھے ملازم کے لیے وہ چابی اس وقت اندھیرے میں ڈوبتی ہوئی ایک امید کی آخری کرن کے مترادف تھی۔ اس نے اس چابی کو اپنی مٹھی میں مضبوطی سے دبا لیا، اور اپنے تھکے ہوئے، کمزور اور لرزتے قدموں کا رخ شہر کے اس سب سے بڑے، مشہور اور عظیم الشان بینک کی طرف موڑ دیا جس کی اونچی عمارت شہر کے بالکل وسط میں ایک مغرور بادشاہ کی طرح کھڑی تھی۔
وہ ضعیف انسان جس کے پیٹ میں بھوک سے شدید درد اٹھ رہا تھا اور جس کی ٹانگیں سردی اور کمزوری سے بار بار جواب دے رہی تھیں، وہ اپنی تمام تر ہمت اور بچی کھچی طاقت کو جمع کرتے ہوئے شہر کے ہجوم اور گاڑیوں کے شور میں سے گزرتا ہوا اس عظیم الشان عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا پرانا اور پھٹا ہوا لباس، اس کے گرد آلود جوتے اور اس کی الجھی ہوئی حالت دیکھ کر سڑک پر چلنے والے عام لوگ اسے کوئی فقیر یا بھکاری سمجھ کر حقارت سے اپنا راستہ بدل رہے تھے، لیکن اسے ان تمام باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کی منزل اب صرف وہ بینک تھا جہاں اس کے پرانے مالک کی وہ پر اسرار اور آخری امانت موجود تھی۔ کئی گھنٹوں کی انتہائی طویل اور تھکا دینے والی مسافت کے بعد بالآخر وہ اس بلند و بالا اور پرشکوہ عمارت کے مرکزی دروازے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ عمارت اس قدر عظیم الشان اور رعبدار تھی کہ اس کے بڑے بڑے شیشے کے دروازوں اور چمکتے ہوئے سنگ مرمر کے فرش کو دیکھ کر اس بوڑھے اور غریب ملازم کا دل ایک بار تو شدید خوف اور گھبراہٹ سے کانپ اٹھا۔ عمارت کے داخلی دروازے پر انتہائی سخت اور مسلح گارڈ کھڑے تھے جو اندر جانے والے ہر شخص کی کڑی اور تفصیلی جانچ پڑتال کر رہے تھے۔ بوڑھے ملازم کی خستہ حال اور غریبانہ وضع و قطع دیکھ کر محافظوں نے فوراً اسے حقارت سے روکا اور انتہائی کرخت اور سخت لہجے میں اسے وہاں چلے جانے کا حکم دیا، لیکن اس بوڑھے انسان کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی مایوسی اور ایک جنونی عزم چھپا ہوا تھا۔ اس نے محافظوں کی کسی بھی دھمکی یا سختی کی پرواہ کیے بغیر نہایت عاجزی اور لرزتی ہوئی آواز میں التجا کی کہ اسے صرف ایک بار اس ادارے کے سب سے بڑے مینیجر سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ گارڈز اس کی یہ بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگے اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے دھکے دے کر باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اچانک وہاں سے گزرتے ہوئے ایک اعلیٰ عہدیدار کی نظر اس بوڑھے کی حالت پر پڑی اور اس نے ترس کھا کر گارڈز کو روکا اور اس بوڑھے کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ بوڑھا ملازم اپنے کانپتے قدموں کے ساتھ اس عظیم الشان عمارت کے چمکتے ہوئے اور پرہجوم بڑے کمرے میں داخل ہوا، جہاں ہر طرف دولت مند اور معزز نظر آنے والے لوگوں کا ہجوم تھا اور سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اس کی غریبانہ اور میلی حالت اس چمکتی دمکتی اور پرتعیش جگہ پر بالکل ایک بدنما داغ کی طرح محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنی تمام تر ہچکچاہٹ اور خوف کو دباتے ہوئے سیدھا اس مخصوص اس دفتر کی طرف بڑھنے لگا جہاں مینیجر موجود تھا۔ اس کا دل اس زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں اپنی ہی دھڑکن کی آواز اور واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس مخصوص اور شیشے سے بنے ہوئے دفتر کے بالکل سامنے پہنچ گیا، جہاں اس پورے بینک کا مینیجر اپنی ایک انتہائی بڑی اور پرتعیش کرسی پر بیٹھا ہوا کچھ اہم اور خفیہ کاغذی کارروائیوں میں مصروف تھا۔ بوڑھے ملازم نے ڈرتے ڈرتے اور انتہائی عاجزی کے ساتھ شیشے کے اس دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ مینیجر نے انتہائی ناگواری اور غصے سے اپنا سر اٹھایا اور اس غریب اور خستہ حال انسان کو وہاں دیکھ کر اس کے ماتھے پر شدید غصے اور حقارت کی لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو آواز دے کر اسے باہر نکالنے کا اشارہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی گارڈ اس بوڑھے تک پہنچ پاتا، اس نے اپنے لرزتے ہوئے اور سردی سے نیلے پڑتے ہوئے ہاتھ کو اپنی مٹھی سے کھولا اور وہ پرانی بھاری اور زنگ آلود چابی سیدھی اس مینیجر کے سامنے اس کی بڑی اور چمکدار میز پر رکھ دی۔ مینیجر نے انتہائی غصے
اور بیزاری کے ساتھ اس زنگ آلود اور بظاہر بے وقت چابی کی طرف دیکھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس چابی کی مخصوص بناوٹ اور اس پر لگے ہوئے زنگ کے نیچے چھپے ہوئے خد و خال پر پڑی تو اس کے چہرے کے تاثرات ایک ہی لمحے میں مکمل طور پر بدلنے لگے۔ اس کا غصہ اور حقارت اچانک ایک انتہائی گہری اور لرزہ خیز حقارت میں تبدیل ہو گیا، اور اس کی آنکھیں اس چابی پر مکمل طور پر جم کر رہ گئیں۔ اس نے اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس بھاری چابی کو انتہائی احتیاط کے ساتھ اٹھایا اور اسے اپنی میز پر لگی ہوئی ایک انتہائی تیز روشنی والی لائٹ کے بالکل نیچے کر کے بغور دیکھنے لگا۔ چابی پر سالوں پرانا اور انتہائی گہرا زنگ لگا ہوا تھا، لیکن مینیجر نے اپنی میز کی دراز سے ایک مخصوص اور تیز محلول نکالا اور ایک نرم کپڑے کی مدد سے اس چابی کے اوپری اور چوڑے حصے پر لگے ہوئے اس گہرے زنگ کو انتہائی احتیاط اور تیزی سے صاف کرنا شروع کیا۔ جوں جوں وہ زنگ صاف ہوتا جا رہا تھا، چابی کے نیچے چھپی ہوئی اصل دھات اور اس پر کندہ کیے گئے پر اسرار اور پیچیدہ نقش و نگار بالکل واضح اور صاف ہوتے جا رہے تھے۔ بوڑھا ملازم اس تمام تر عمل کو انتہائی خوف، تجسس اور بے یقینی کے عالم میں دیکھ رہا تھا، اور اس کے ذہن میں یہ سوال مسلسل گردش کر رہا تھا کہ آخر اس معمولی سی چابی میں ایسا کیا خاص ہے جو اس قدر بڑے ادارے کے مینیجر کو اس طرح پریشان اور حیران کر رہا ہے۔ چند ہی لمحوں کی مسلسل صفائی کے بعد وہ چابی اپنے اصل اور حقیقی روپ میں بالکل نکھر کر سامنے آ گئی، اور اس کے چوڑے اور گول حصے پر ایک انتہائی واضح اور گہرا نشان ابھر کر مینیجر کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر اس چابی پر مکمل طور پر واضح ہونے والے اس مخصوص نشان پر پڑی تو اس کے جسم کا سارا دوڑتا ہوا خون ایک دم مکمل طور پر سرد پڑ گیا، اور اس کی سانسیں اس کے گلے میں بری طرح اٹک کر رہ گئیں۔ وہ ایک ایسا نشان تھا جسے دیکھنا کسی بھی عام انسان کے لیے بالکل ناممکن تھا، اور جس کی موجودگی اس بات کی واضح اور بھیانک علامت تھی کہ اس چابی کا تعلق ریاست کے کسی انتہائی حساس، خطرناک اور پوشیدہ ترین راز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت، خوف اور ایک ناقابل بیان صدمے کی شدت سے مکمل طور پر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے، اور وہ اس زنگ آلود چابی پر ابھر کر سامنے آنے والے اس انتہائی خفیہ سرکاری نشان دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس شیشے کے کمرے کا سارا ماحول ایک ہی لمحے میں ایک ایسا عجیب اور وحشت ناک انداز میں مکمل طور پر تبدیل ہو گیا کہ وہاں موجود دیوار گیر گھڑی کی سوئیوں کے ہلنے کی ہلکی سی آواز بھی فضا میں کہیں مکمل طور پر گم ہو گئی، اور سناٹا اس قدر گہرا اور خوفناک ہو گیا کہ ان دونوں کے سینے سے نکلنے والی سانسوں کی آوازیں ایک دوسرے کو بالکل صاف سنائی دینے لگیں۔ اس بینک کے مینیجر کا چہرہ جو کچھ لمحے پہلے تک غصے اور غرور کی وجہ سے لال ہو رہا تھا، اب اچانک سردیوں کی برف کی طرح سفید اور پیلا پڑ چکا تھا، اور اس کے پیشانی سے پسینے کے موٹے موٹے قطرے نکل کر اس کے گالوں پر لیسدار اور چمکتی ہوئی لکیریں بنانے لگے تھے۔ اس نے اپنی اس پرتعیش اور آرام دہ گھومنے والی کرسی سے اٹھنے کی بے سود کوشش کی، لیکن اس کی ٹانگیں اس قدر شدید لرزش اور شدید کمزوری کا شکار ہو چکی تھیں کہ اس میں اپنے ہی جسم کا وزن اٹھانے کی ذرہ بھر بھی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی لرزتی ہوئی اور خوف سے پھٹی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں سے کبھی اس میز پر رکھی ہوئی اس زنگ آلود چابی کو دیکھتا، اور کبھی اس بوڑھے اور لاچار ملازم کے کانپتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتا
جو خود بھی اس اچانک پیدا ہونے والی غیر متوقع صورتحال سے بری طرح گھبرا کر پتھر کا بت بنا وہیں ساکت کھڑا تھا۔ اس کی عقل، فہم اور سمجھ اس بات کو ماننے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں تھی کہ جو انسان آج سے صرف چند منٹ پہلے تک اس عظیم الشان حویلی کے باہر ایک عام فقیر اور بھکاری کی طرح ذلیل و خوار ہو رہا تھا، اور جس کا حلیہ اور بوسیدہ لباس دیکھ کر شہر کا کوئی معمولی چوکیدار بھی اسے دھکے دے کر باہر نکال دیتا، وہ شخص آج اس ملک کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ محفوظ بینک کے اندر آ کر اس مخصوص اور انتہائی خفیہ تجوری کی اصل چابی اپنے پرانے اور میلے کچیلے کپڑوں کی اندرونی تہوں میں چھپی ہوئی جیب سے نکال کر اس کی صاف ستھری اور چمکتی ہوئی میز پر اتنی بے باکی اور سکون سے کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ چابی کوئی عام لوہے کا ٹکڑا یا معمولی قفل کھولنے والی چیز نہیں تھی، بلکہ یہ اس سلطنت اور اس ریاست کے اس انتہائی تاریک، پوشیدہ اور خطرناک ترین باب کی طرف اشارہ کر رہی تھی، جس کے بارے میں عام انسان تو کیا، بڑے بڑے بااختیار افسران اور طاقتور حکمران بھی اپنی پوری زندگی میں کبھی کچھ نہیں جان پاتے۔ مینیجر کے ہاتھ اس قدر بری طرح لرز رہے تھے کہ وہ اس زنگ آلود چابی کو دوبارہ چھونے یا اٹھانے کی ہمت بھی اپنے اندر پیدا نہیں کر پا رہا تھا، اور اس نے گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھ فوراً پیچھے ہٹا لیے تھے۔ اس کے دل میں ایک انوکھا اور جان لیوا خوف بیٹھ گیا تھا کہ کہیں اس عمارت کے بند دروازوں کے اندر اس چابی کا آ جانا کسی بہت بڑے ہولناک طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں ہے، جو نہ صرف اس ادارے کو بلکہ اس کے اپنے وجود کو بھی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنے سامنے میز پر رکھی ہوئی سرخ رنگ کی اس خاص ہنگامی گھنٹی کی طرف اپنا کانپتا ہوا ہاتھ بڑھایا، اور اس کا دل اس اندیشے سے پاگلوں کی طرح دھڑکنے لگا کہ اگر اس نے یہ گھنٹی بجا دی تو یہ جو طوفان اٹھے گا اسے کوئی نہیں روک سکے گا۔ وہ دل ہی دل میں اچھی طرح یہ بات جانتا تھا کہ اس نشان والی چابی کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہ نشان اس بات کی قطعی اور حتمی گواہی دے رہا تھا کہ اس مخصوص لاکر کے اندر کوئی عام دولت، سونا چاندی یا ہیرے جواہرات نہیں رکھے ہوئے، بلکہ وہاں تو وہ خوفناک راز دفن ہیں جن کے باہر آنے اور دنیا کے سامنے بے نقاب ہونے سے پوری سلطنت کی مضبوط بنیادیں ایک ہی جھٹکے میں ہل سکتی ہیں، اور اس ملک کے بڑے بڑے اور با اثر چہروں سے وہ نقاب اتر سکتے ہیں جن کے پیچھے صدیوں سے جرائم اور دھوکے کی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ مینیجر نے مزید سوچنے کا خطرہ مول نہیں لیا، اور تمام تر بکھرے ہوئے حواس کو سمیٹتے ہوئے اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ سرخ ہنگامی گھنٹی پوری طاقت سے دبا دی۔ اس گھنٹی کے بجتے ہی اس کی وہ کرخت اور تیز آواز پورے بینک میں ایک ہنگامی آواز کی طرح اس تیزی سے پھیل گئی کہ اس نے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ اس زبردست اور اچانک بجنے والے ہنگامی سائرن کی خوفناک آواز سنتے ہی باہر لمبی راہداریوں میں کام کرنے والے تمام ملازمین اور دور دور تک پھیلے ہوئے نگہبانوں کے دستوں میں شدید افراتفری مچ گئی، اور چند ہی لمحوں کے اندر اندر مسلح محافظوں اور تربیت یافتہ دستوں نے بھاگتے ہوئے اس شیشے کے کمرے کو چاروں طرف سے مکمل طور پر گھیر لیا، اور تمام بیرونی اور اندرونی دروازے اندر سے خود کار نظام کے تحت لاک ڈاؤن کر دیے گئے۔ ہر طرف خطرے کی سرخ رنگ کی خطرناک بتیاں تیزی سے چھپکنے لگیں، اور وہاں موجود عام لوگوں میں یہ شور مچ گیا کہ شاید اس بینک کے اندر کوئی بہت بڑی کارروائی یا خطرناک واردات ہو گئی ہے۔ لیکن اس بند کمرے کے اندر مینیجر کے چہرے پر خوف کے جو گہرے آثار تھے وہ کسی بیرونی حملے یا واردات کی وجہ سے نہیں،
بلکہ صرف اور صرف اس ایک زنگ آلود چابی کی وجہ سے تھے جو ایک غریب اور ضعیف ملازم کے میلے ہاتھوں سے اس کی میز پر پہنچی تھی۔ محافظوں کے نگران نے تیزی سے آگے بڑھ کر شیشے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ کیا حکم ہے سر؟ کس قسم کا خطرہ ہے؟ تو اندر موجود مینیجر نے اپنے خشک اور کانپتے ہونٹوں سے بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کے حلق سے کوئی بھی واضح لفظ باہر نہیں نکل سکا۔ اس نے مشکل سے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کوئی بھی اندر داخل نہ ہونے پائے اور تمام دروازے مزید سخت ترین حفاظتی حصار میں لے لیے جائیں۔ اس کے بعد وہ اپنی کرسی سے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا اور انتہائی سست اور خوف زدہ قدموں کے ساتھ اس بوڑھے ملازم کے بالکل قریب آیا، جو اس تمام طوفان سے بالکل بے خبر اور شدید خوف کے مارے اپنے بوڑھے جسم کے ساتھ ایک کونے میں کانپ رہا تھا۔ اس نے اس غریب اور لاچار ملازم کے کمزور کندھے پر اپنا وہ ہاتھ رکھا جو خود بھی تھر تھر کانپ رہا تھا، اور اس کی اپنی آنکھوں میں خوف کے آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے انتہائی دھیمی، مدھم اور ہانپتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا کہ بزرگ آدمی، تم آخر کون ہو اور یہ خطرناک امانت تمہارے ہاتھ کیسے لگی؟ یہ مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ چابی تمہیں کس نے دی تھی؟ کیونکہ اس چابی کے بارے میں اگر کسی اور طاقتور انسان کو بھی پتہ چل گیا تو تمہاری اور میری دونوں کی جان ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر چلی جائے گی۔ اس خطرناک اور ہوش اڑا دینے والے ماحول کے اندر جب دونوں کی دھڑکنیں بندوق کے فائر کی طرح گونج رہی تھیں تو مینیجر کا دماغ اس حقیقت کو قبول کرنے سے بالکل قاصر تھا کہ یہ معمولی انسان اس خوفناک بھنور میں کیسے پھنس گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ راز باہر کی دنیا میں افشاں ہو گیا تو نہ صرف یہ بینک بلکہ ریاست کے کئی وزراء اور بڑے افسران بھی اس کی زد میں آ جائیں گے، کیونکہ یہ چابی صرف ایک لاکر کی نہیں بلکہ ایک ایسے طوفان کی کنجی ہے جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گا۔ اس کے ذہن میں یہ خوف بار بار ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا کہ کہیں اس کے اپنے خاندان یا اس کے اپنے اقتدار پر بھی کوئی آنچ نہ آ جائے۔ اس نے بوڑھے ملازم کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں معصومیت اور بے بسی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ خوفناک بات سن کر اس بوڑھے ملازم کا دل بھی زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کے اپنے ذہن میں طرح طرح کے خوفناک وسوسے اور گہرے اندیشے جنم لینے لگے۔ اسے اپنی اس بڑھاپے کی زندگی تو اب کوئی زیادہ پرواہ نہیں تھی، لیکن وہ اس بات سے انتہائی شدت کے ساتھ خوفزدہ ہو گیا تھا کہ کہیں اس کے پرانے اور مہربان مالک نے اس چابی کے ذریعے اسے کسی پرانے اور خطرناک جرم میں تو نہیں پھنسا دیا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بار بار ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا کہ جس چابی کو وہ اتنے سالوں سے ایک مقدس امانت سمجھ کر اپنی چھپی ہوئی جیب میں سنبھالتا رہا تھا اور جو اس کی غربت اور بھوک کا واحد سہارا بننے والی تھی، کیا وہ دراصل اس کی تباہی، موت اور بربادی کا سب سے بڑا پروانہ ثابت ہونے والی ہے؟ کیا اس لاکر کے اندر کوئی ایسا خوفناک راز چھپا ہے جس کا تعلق کسی پرانے حل نہ ہونے والے ریاستی جرم سے ہے؟ اس شیشے کے کمرے کا انتہائی گھٹن زدہ اور خوفناک ماحول اب ایک ایسے طوفان کا روپ دھار چکا تھا جس کی شدت اور وحشت کا اندازہ لگانا کسی بھی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس ضعیف اور لاچار ملازم کا دل اپنے ہی سینے کی پسلیوں سے اتنی زور سے ٹکرا رہا تھا کہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل بھی سینے کو چیر کر باہر آ جائے گا اور اس کی بچی کھچی سانسیں ہمیشہ کے لیے اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی۔
مینیجر کے وہ خوفناک اور لرزہ خیز الفاظ کہ یہ چابی کس پرانے اور حل نہ ہونے والے ریاستی جرم سے تعلق رکھتی ہے، اس بوڑھے کے دماغ میں کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح بار بار برس رہے تھے اور اس کی سوچنے اور سمجھنے کی تمام تر صلاحیتوں کو مفلوج کر رہے تھے۔ اسے اپنا وہ پورا شاندار اور محنت سے بھرا ہوا ماضی یاد آنے لگا جو اس نے اس عظیم الشان حویلی کے در و دیوار کو چمکانے اور اس خاندان کی بے لوث خدمت کرنے میں گزار دیا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال انتہائی شدت کے ساتھ گردش کر رہا تھا کہ کیا اس کے اس پرانے اور نیک دل مالک نے، جسے وہ اپنا سب سے بڑا محسن اور ہمدرد سمجھتا تھا، اپنی موت کے وقت اسے یہ زنگ آلود چابی دے کر کسی بہت بڑی اور خوفناک سازش کا حصہ بنا دیا ہے؟ کیا وہ اس کے معصوم اور وفادار کندھوں پر کسی ایسے خوفناک جرم کا بوجھ ڈال گیا ہے جس کی سزا صرف اور صرف دردناک موت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی؟ مینیجر، جو خود بھی خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا، اس نے اس بوڑھے ملازم کے چہرے پر پھیلی ہوئی اس شدید مایوسی، موت کے خوف اور بے بسی کو بغور محسوس کیا اور اپنے اندر کے افسر کو جگاتے ہوئے ایک انتہائی گہرا اور طویل سانس لیا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس ضعیف انسان کا کندھا انتہائی مضبوطی سے تھاما اور اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ بالکل بھی پریشان نہ ہو، اور اسے پوری سچائی اور تفصیل کے ساتھ وہ سارا واقعہ سنایا جب اس کے پرانے مالک نے موت کے بستر پر اسے یہ زنگ آلود اور پر اسرار چابی دی تھی۔ بوڑھے ملازم نے اپنے خشک اور پیاسے ہونٹوں پر اپنی کھردری زبان پھیری اور اپنے کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ انتہائی ہچکچاہٹ اور ڈرتے ڈرتے وہ ساری کہانیاں سنانا شروع کیں کہ کس طرح پرانے مالک نے اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے اپنے اس مغرور بیٹے اور تمام رشتہ داروں کو کمرے سے باہر نکال دیا تھا اور صرف اسے اپنے بالکل قریب بلا کر یہ چابی اس کے حوالے کی تھی اور انتہائی سخت تاکید کی تھی کہ جب بھی اس کی زندگی کا سب سے کٹھن اور مشکل وقت آ جائے اور دنیا کے تمام دروازے اس پر بند ہو جائیں تو وہ اس چابی کو لے کر اس بینک کے مینیجر کے پاس آئے۔ بوڑھے نے روتے ہوئے اس کو بتایا کہ اس نے آج تک اس چابی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا اور اسے ایک مقدس امانت سمجھ کر اپنی غربت اور بھوک کے باوجود کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، لیکن آج جب نئے مالک نے اسے بے پناہ ذلیل کر کے اور بغیر اس کی محنت کی کمائی دیے حویلی سے دھکے دے کر نکال دیا، تو بھوک اور بے بسی نے اسے یہ چابی یہاں لانے پر مجبور کر دیا۔ بوڑھے کی یہ تمام تر دردناک اور سچی داستان سن کر مینیجر کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی نمی اور ہمدردی پیدا ہو گئی، لیکن اس کے ذہن میں موجود وہ خوف اب بھی پوری طرح قائم تھا، کیونکہ وہ اس چابی پر موجود اس انتہائی خفیہ اور خطرناک ریاستی نشان کی حقیقت سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے بوڑھے ملازم کا ہاتھ پکڑا اور اسے بتایا کہ اب اس راز سے پردہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے اور انہیں ہر حال میں اس مخصوص اور پوشیدہ لاکر تک جانا ہوگا جس کی یہ چابی ہے۔ اس نے اپنے دفتر کے ایک خفیہ حصے کا بٹن دبایا جس سے دیوار کا ایک حصہ آہستہ سے سرک کر ایک انتہائی تاریک اور تنگ زیر زمین راستے میں تبدیل ہو گیا۔ یہ وہ راستہ تھا جو اس بینک کی سب سے گہری اور سب سے زیادہ محفوظ جگہ تک جاتا تھا، جہاں عام لوگوں کی رسائی بالکل ناممکن تھی اور جہاں ریاست کے سب سے بڑے اور خطرناک راز دفن تھے۔ اس نے بوڑھے کو اپنے ساتھ لیا اور وہ دونوں اس تاریک اور پر اسرار زیر زمین راستے پر سست اور خوف زدہ قدموں کے ساتھ چلنے لگے۔
راستے کے دونوں اطراف انتہائی موٹی اور مضبوط لوہے کی دیواریں تھیں، جن پر لگے ہوئے مدھم اور زرد روشنی والے بلب ایک عجیب سی وحشت اور ڈراؤنا پن پیدا کر رہے تھے۔ وہاں کا ماحول اس قدر سرد اور خاموش تھا کہ ان کے قدموں کی آہٹ بھی پوری راہداری میں کسی دھماکے کی طرح گونج رہی تھی۔ بوڑھا ملازم حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور اس کا دل ہر قدم کے ساتھ مزید تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کئی منٹ تک اس گہری اور پر اسرار راہداری میں چلنے کے بعد وہ ایک انتہائی بڑے اور مضبوط آہنی دروازے کے سامنے آ کر رک گئے، جس پر کئی طرح کے پیچیدہ قفل اور جدید حفاظتی آلات لگے ہوئے تھے۔ مینیجر نے اپنی آنکھوں کی شناخت اور اپنے انگوٹھے کے مخصوص نشان کی مدد سے اس دروازے کو کھولا تو اندر ایک انتہائی وسیع اور سرد کمرہ موجود تھا، جس کی دیواروں میں ان گنت چھوٹے اور بڑے لوہے کے لاکر بنے ہوئے تھے۔ یہ اس شہر کا وہ سب سے خفیہ اور محفوظ ترین مقام تھا جہاں وقت کے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے راز لوہے کی ان دیواروں کے پیچھے ہمیشہ کے لیے قید تھے۔ اس کمرے کے بالکل آخری اور تاریک کونے کی طرف بڑھا، جہاں ایک بہت پرانا اور باقی سب سے الگ تلگ خانہ موجود تھا، جس پر وہی مخصوص اور خوفناک سرکاری نشان بنا ہوا تھا جو اس زنگ آلود چابی پر موجود تھا۔ مینیجر کے ہاتھ ایک بار پھر کانپنے لگے جب اس نے بوڑھے ملازم سے وہ بھاری اور زنگ آلود چابی لی اور اسے اس خانے کے قفل میں ڈالا۔ چابی کو گھماتے ہی ایک انتہائی زوردار اور دھاتی کلک کی آواز پیدا ہوئی، جس نے اس سرد کمرے کے سناٹے کو بری طرح چیر دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بھاری دروازہ ایک ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ بوڑھے ملازم کی سانسیں جیسے رک سی گئیں اور اس کی آنکھیں اس تاریک خانے کے اندر دیکھنے کے لیے بے تاب ہو گئیں۔ مینیجر نے اندر ہاتھ ڈالا اور اس خانے میں سے کوئی سونا چاندی یا ہیرے جواہرات نہیں، بلکہ ایک انتہائی پرانا بوسیدہ اور نقش و نگار والا لکڑی کا ایک چھوٹا سا صندوق باہر نکالا، جس پر گرد اور مٹی کی ایک ہلکی سی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس نے اس صندوق کو انتہائی احتیاط کے ساتھ وہاں موجود ایک چھوٹی سی میز پر رکھا اور اس کا ڈھکن کھولا۔ صندوق کے اندر کوئی دولت نہیں تھی، بلکہ اس میں کچھ انتہائی پرانے اور زرد پڑ چکے سرکاری کاغذات، ایک شاہی مہر، ایک چھوٹے بچے کا انتہائی خوبصورت اور ریشمی لباس جو خون کے کچھ پرانے اور کالے دھبوں سے لتھڑا ہوا تھا، اور ان سب کے نیچے ایک انتہائی موٹا اور پرانا خط موجود تھا جو ہاتھ سے لکھا گیا تھا۔ اس نے وہ خط اٹھایا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ اس خط کو پڑھتا جا رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات انتہائی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے تھے۔ اس کا رنگ جو پہلے برف کی طرح سفید تھا، اب شدید حیرت اور ایک ناقابل بیان صدمے سے سرخ ہونے لگا تھا، اور اس کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح پھیل چکی تھیں۔ اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ وہ خط اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گرنے لگا۔ اس نے خط کو میز پر رکھا اور بوڑھے ملازم کی طرف ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں خوف، حیرت، عزت اور ایک عجیب سی عقیدت شامل تھی۔ بوڑھے ملازم نے گھبرا کر پوچھا کہ اس خط میں ایسا کیا لکھا ہے جو آپ اس قدر پریشان ہو گئے ہیں؟ کیا میرے پرانے مالک نے واقعی کوئی بہت بڑا جرم کیا تھا؟ مینیجر نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور اپنے کانپتے ہوئے گلے سے آواز نکالتے ہوئے اس بوڑھے کو مخاطب کیا اور کہا کہ بزرگ انسان، یہ خط تمہارے اس پرانے مالک کا آخری اور سچا بیان ہے
جس نے تمہاری پوری زندگی کو ایک غلامی اور ذلت کے اندھیرے میں رکھا، لیکن اس کی یہ غلامی دراصل تمہاری زندگی کو بچانے کا وہ واحد اور عظیم ترین راستہ تھا جو اس نے اپنے لیے چنا تھا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں اس خط کی تفصیلات بتانا شروع کی کہ اس خط میں لکھا ہے کہ تمہارا وہ پرانا اور نیک دل مالک دراصل اس سلطنت اور اس ریاست کا کوئی عام امیر انسان یا تاجر نہیں تھا، بلکہ وہ اس ریاست کی خفیہ اور سب سے طاقتور حفاظتی فوج کا سب سے بڑا اور وفادار کمانڈر تھا۔ آج سے ٹھیک 40 برس قبل جب یہ ریاست اندرونی سازشوں اور دشمنوں کی غداری کا شکار ہوئی تھی، تو چند غداروں اور باغیوں نے مل کر اس سلطنت کے عظیم بادشاہ اور اس کے پورے شاہی خاندان کو ایک ہی رات میں انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا اور پورے محلے میں خون کی ندیاں چلا دی تھیں۔ اس خوفناک اور تاریک رات میں وہ وفادار کمانڈر جو تمہارا پرانا مالک تھا، اس نے اپنی جان پر کھیل کر اور اپنے ہی خاندان کی قربانی دے کر بادشاہ کے سب سے چھوٹے اور اکلوتے وارث کو اس خون ریزی سے بچا لیا تھا۔ وہ چھوٹا بچہ اس عظیم سلطنت کا اکلوتا اور حقیقی وارث تھا جس کی جان کے دشمن چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ کمانڈر جانتا تھا کہ اگر اس نے اس شاہی وارث کو کسی بھی محفوظ مقام پر چھپانے کی کوشش کی تو غدار اسے ڈھونڈ کر قتل کر دیں گے، اس لیے اس نے ایک انتہائی حیران کن اور تکلیف دہ فیصلہ کیا۔ اس نے اس چھوٹے سے شہزادے کو اپنے ہی گھر میں ایک انتہائی غریب، حقیر اور معمولی ملازم کے بچے کے طور پر متعارف کروایا اور اسے محل کی شاہی زندگی سے نکال کر اپنی حویلی کے سب سے تاریک اور غریب کونے میں ایک خادم کے طور پر پالنا شروع کر دیا، تاکہ کسی بھی دشمن یا غدار کا شک اس غریب اور میلے کچیلے بچے پر کبھی بھی نہ جا سکے۔ اس کمانڈر نے اپنی پوری زندگی اس راز کو اپنے سینے میں دفن رکھا اور اس بچے سے انتہائی ظالمانہ اور سخت مشقت کروائی تاکہ اس کا جسم اور اس کی روح اس قدر سخت اور مضبوط ہو جائے کہ وہ ہر قسم کی ذلت اور ہر مشکل کو برداشت کر سکے اور کوئی اس کے شاہی خون کو پہچان نہ سکے۔ مینیجر نے ہانپتے ہوئے اپنی بات کو جاری رکھا اور اس بوڑھے ملازم کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے کہا کہ اے ضعیف اور لاچار انسان، اس خط کے مطابق اور اس صندوق میں موجود ان شاہی کپڑوں اور مہر کے مطابق وہ بچہ جسے اس کمانڈر نے ایک ملازم بنا کر پالا اور جس نے اپنی پوری زندگی اس حویلی کے فرش دھوتے اور دھکے کھاتے گزاری، وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو۔ تم اس ریاست اور اس عظیم سلطنت کے وہ واحد اور گمشدہ وارث ہو جسے پوری ریاست 40 سالوں سے مردہ سمجھ چکی ہے، اور وہ نیا مغرور مالک جس نے آج تمہیں بغیر تنخواہ دیے اور ذلیل کر کے گھر سے نکالا ہے، وہ دراصل اس کمانڈر کا اپنا بیٹا ہے جس کی رگوں میں کوئی شاہی خون نہیں، بلکہ وہ ایک عام انسان ہے جسے اس کے باپ نے تمہاری حفاظت اور اس راز کو چھپانے کے لیے حویلی کا جھوٹا وارث بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا تاکہ تم پر کوئی آنچ نہ آ سکے۔ یہ لرزہ خیز اور ہوش اڑا دینے والا سچ سنتے ہی اس بوڑھے ملازم کے دماغ میں جیسے ہزاروں بجلیاں ایک ساتھ کوند گئیں اور اس کے پیروں تلے سے وہ زمین مکمل طور پر کھسک گئی جس پر وہ کھڑا تھا۔ اس کی وہ پوری زندگی جو اس نے ایک حقیر اور ذلیل ملازم کی حیثیت سے گزاری تھی، اس کا وہ تمام تر دکھ، وہ بھوک، وہ بے شمار راتیں جو اس نے سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے گزاری تھیں، اور وہ بے انتہا ذلت جو اس نے اس مغرور نوجوان کے ہاتھوں برداشت کی تھی، وہ سب کے سب مناظر ایک طوفان کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔
وہ اپنے ان کانپتے اور کھردرے ہاتھوں کو دیکھنے لگا جن پر محنت اور مشقت کے بے شمار نشانات موجود تھے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کھردرے اور میلے ہاتھوں کی رگوں میں اس عظیم سلطنت کا وہ خالص اور طاقتور شاہی خاندان دوڑ رہا ہے جس کے سامنے بڑے بڑے جابر اور ظالم سر جھکایا کرتے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا جس نے اس کی سفید اور الجھی ہوئی داڑھی کو مکمل طور پر بھگو دیا۔ وہ دھڑام سے اس سرد اور آہنی فرش پر گر پڑا اور اس کا دل اس شدید صدمے اور اس عظیم الشان سچائی کے بوجھ تلے بری طرح دب کر رہ گیا۔ مینیجر، جس کی اپنی حالت بھی اس وقت کسی صدمے کے مارے ہوئے انسان جیسی تھی، وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے اس بوڑھے ملازم کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک کر اپنا سر انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ فرش پر رکھ دیا اور روتے ہوئے اس گمشدہ وارث اور اپنے نئے حکمران کے سامنے اپنی وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اس بوڑھے ملازم کے ذہن میں اس پرانے مالک اور کمانڈر کی وہ بے پناہ محبت اور وہ عجیب سی سختی اب بالکل ایک واضح تصویر کی طرح صاف ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کا وہ محسن اس سے نفرت نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اسے موت کے ان بھیانک شکنجوں سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ ایک آقا اور غلام کا وہ دردناک کھیل کھیل رہا تھا جس نے اس کی جان بچائی۔ اس رات اس عظیم بینک کے ان بند اور خفیہ لاکر کے پیچھے ایک ایسے انسان کی قسمت اور پہچان نے دوبارہ جنم لیا تھا جسے دنیا نے ایک فقیر اور بھکاری سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا۔ وہ مغرور اور متکبر نیا مالک جو اپنی جھوٹی دولت اور طاقت کے نشے میں اندھا ہو کر اس بوڑھے کو ذلیل کر رہا تھا، وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھا کہ اس نے دراصل اس ریاست کے اصل وارث اور سلطنت کے حقیقی مالک کو اپنے در سے نکالا ہے، اور اس کی یہ ایک چھوٹی سی متکبرانہ غلطی اب اس کی اپنی پوری جھوٹی سلطنت اور اس کے جھوٹے غرور کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملانے والی تھی۔ اس غریب ملازم کی وہ زنگ آلود چابی جو دکھنے میں ایک بے وقت اور حقیر سی چیز معلوم ہوتی تھی، اس نے نہ صرف اس کی بھوک اور افلاس کا خاتمہ کیا تھا، بلکہ اس نے اس کی وہ چھینی ہوئی اور کھوئی ہوئی عظیم الشان پہچان بھی اسے واپس لوٹا دی تھی جو 60 سال پہلے اس سے چھین لی گئی تھی۔ یہ داستان اور عظیم سچائی ہم سب کے لیے اور ہر اس انسان کے لیے جو اس دنیا کی تکالیف اور مصیبتوں سے گھبرا کر مایوس ہو جاتا ہے، ایک انتہائی طاقتور اور زبردست سبق لیے ہوئے ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں ہونے والا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی دکھ اور کسی بھی قسم کی ذلت کبھی رائگاں اور بے مقصد نہیں ہوتی۔ قدرت اپنے فیصلوں اور اپنے منصوبوں میں انتہائی باریک بینی اور بے حد کمال رکھنے والی طاقت ہے۔ جب وہ کسی انسان کو کسی بڑی منزل یا کسی عظیم مقام پر پہنچانا چاہتی ہے تو وہ اسے پھولوں کے نرم بستروں پر نہیں بلکہ کانٹوں اور انگاروں کے انتہائی کٹھن اور اذیت ناک راستوں سے گزارتی ہے، تاکہ اس انسان کا کردار، اس کی روح اور اس کی برداشت اس قدر پختہ اور مضبوط ہو جائے کہ وہ اس عظیم مقام کے بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہو سکے۔ اس بوڑھے ملازم نے اپنی پوری زندگی جس صبر، جس خاموشی، جس ایمانداری اور جس بے لوث وفاداری کے ساتھ ایک جھوٹے آقا کی غلامی میں گزاری، اس کی وہی خاموشی اور اس کا وہی صبر دراصل اس کی وہ عظیم ترین طاقت تھی جس نے اسے آج اس تخت اور اس تاج کا اصل حقدار ثابت کر دیا تھا۔ تکبر اور غرور کرنے والے انسان چاہے کتنے ہی طاقتور، دولت مند اور مغرور کیوں نہ ہو جائیں،
ان کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں ہی ہوتا ہے، جیسا کہ اس نئے اور مغرور مالک کا ہونے والا تھا، جبکہ عاجزی، صبر اور سچائی پر قائم رہنے والے لوگ بظاہر دنیا کی نظروں میں غریب اور کمزور نظر آتے ہیں، لیکن ان کی اصل قیمت اور ان کا اصل مقام وہ ہوتا ہے جو قدرت نے ان کے لیے چھپا کر رکھا ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر مشکل ترین موڑ پر، ہر تاریک ترین رات میں اور ہر اس لمحے میں جب دنیا اس پر اپنے تمام دروازے بند کر دے، وہ کبھی بھی اپنے رب کی رحمت اور اس کی پوشیدہ حکمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ جو لوگ زنگ آلود چابیاں اور جو حقیر نظر آنے والے سہارے ہم اپنی جیبوں میں لیے پھرتے ہیں، وہ کسی بھی وقت ہماری قسمت کا وہ عظیم دروازہ کھول سکتے ہیں جس کے پیچھے ہماری اصل پہچان، ہماری عزت اور ہماری وہ منزل موجود ہوتی ہے جس کا ہم نے کبھی خواب و خیال میں بھی تصور نہیں کیا ہوتا۔ سچی اور خالص انسانیت، وفاداری اور ثابت قدمی ہی وہ اصل تاج ہے جو انسان کے سر پر رکھا جاتا ہے، اور خون یا نسل سے زیادہ انسان کا اپنا سچا کردار اسے بادشاہ بناتا ہے، کیونکہ جو انسان دوسروں کی خدمت کرنا اور ظلم سہنا سیکھ جاتا ہے، وہی انسان دراصل دوسروں پر بہترین اور سچا حکمران بننے کا سب سے زیادہ اور اولین حقدار ہوتا ہے۔ اور قدرت کی چکی چلتی تو بہت آہستہ ہے، لیکن وہ بہت پیستی، باریک اور انصاف کے ساتھ ہے، جو انسان کو اس کے صبر کا وہ عظیم پھل دیتی ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر طاقت اور ہر غرور اپنا سر جھکانے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور سچائی کی روشنی ہر اندھیرے کو چیر کر اپنا اصل راستہ خود بنا لیتی ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی دہائیاں یا کتنی ہی طویل اور تاریک راتیں کیوں نہ گزر جائیں۔ حق اپنے حقدار تک پہنچ کر ہی رہتا ہے، اور یہی قدرت کا وہ اٹل اور سچا قانون ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی بھی غرور کبھی نہیں بدل سکتا۔